نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیور بہادر اور مسلمان بھائی جو تعداد میں کم ہے لیکن ان کی جرت اور ان کے جذبے ان کے غیرت ساری دنیا کو ہلا رہی ہے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں میں بلکہ انسانوں میں سے وہ غیرت مند جرت مند دلیر اور بہادر لوگ ہیں جو نہ صرف اپنی ماں بہن کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں بلکہ ان کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ میں سب سے پہلے بطور یوتھ صدر تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مہنگائی کے اور اس تنگ وقت میں اپنا جو ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ اس مظلوم بہن کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے اپنا پیغام بلند کیا، اپنا آواز اٹھایا۔ دوستو، سب سے پہلے اس دن کی مناسبت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ انسانی دنیا کی تاریخ کا وہ کالا دن ہے۔ یہ دن، اس دن انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے۔ اس دن کو ہم یوم قتل انصاف کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے، اس دن میں سب سے پہلے کہیں اور نہیں، یورپ میں نہیں، امریکہ میں نہیں، روس جاپان میں نہیں، ہمارے وطن عزیز اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں ایک بہن کو سب سے پہلے اغوا کیا جاتا ہے۔ اس بہن مظلومہ کو اغوا کر کے پڑوسی ملک کو دیا جاتا ہے، پیسوں کے لالچ، ڈالر کے لالچ۔ اے اندھیوں، اے غیرت مرنے والے لوگوں، ایک مظلومہ کو سب سے پہلے اغوا کیا، افغانستان اٹھایا، وہاں سالوں تک قید رکھا۔ دنیا خاموش تھی، دنیا سوئی ہوئی تھی، مسلمان خاموش تھے۔ مسلمان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ایک مظلوم بہن کو اٹھایا گیا، ان کے غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ سب سے پہلے تو ایک مظلومہ کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد بے گناہ قید میں رکھا، اس کے بعد اس پر ظلم اور ستم ڈھایا اور ایک فراڈ اور ایک دھوکہ، ایک ناکردہ جرم کے حوالے کی مناسبت سے اس کو جھوٹے الزام لگا کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اور امریکہ میں ایک یہودی جج نے اسی دن 23 ستمبر کو انسانیت کا جنازہ نکال دیا۔ ساری دنیا کے دعوے داران جو کہتے تھے کہ ہم انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ان لوگوں نے ایک مظلومہ کو 86 سال کی سزا سنایا۔ جو انسانیت کا وہ کالا دن ہے، وہ بلیک دن ہے۔ میں اپنے مسلمانوں پر آواز کرتا ہوں، اپنے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے وہ لوگوں، اے مسلمانوں، اے وقت کی یزید کے خلاف آواز اٹھانے والے، 1500 سال پہلے یزید نے ظلم کیا تھا، آج وہ ظلم آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ لوگ بار بار ان کی دھرنے اور ماتم مناتے ہیں۔ اے وقت کے یزید کے خلاف ماتم منانے والوں، آؤ آج کی یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کی بہن کا جنازہ نکال دیا گیا اور وہ صرف اس شرط پر وہاں رکھا گیا ہے کہ مسلمان نہ تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں میں اگر اتنا غیرت ہے، اگر جرت ہے تو اپنے بہن کو ہمارے ساتھ ہم سے جڑا لو۔ ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علل اعلان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، جب ایک مسلمان خاتون کی عزت لیلام ہو جائے، ایک مسلمان خاتون کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر جہاد فرض العین ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ ماں سے پوچھو، نہ بھائی سے پوچھو، نہ باپ سے پوچھو، نہ عالم سے پوچھو، نہ وقت کے حکمران سے پوچھو، مسلمان بہن کے دفاع فرض ہے، یہ جہاد فرض العین ہے۔ اپنے بہن کے لیے آواز اٹھاؤ اور اس وقت تک لڑو جب تک تم اپنے عزت کو واپس نہ لائے۔ اس میں اگر آپ کی بازو کٹ جائے، اللہ کہتا ہے کٹنے دو، قرآن کہتا ہے آپ اپنی زندگی قربان کر دو، اپنے مال جان قربان کر دو، لیکن اپنے بہن کے عزت کو نکالو، اپنے بہن کے عزت کو بچا لو، اپنے بہن کے عزت کا جنازہ کفار کے جیل سے نکالو۔ مسلمانوں، یہ وہ دن ہے، اس دن میں
ہم سوئے ہوئے تھے، ساری دنیا کے مسلمان سوئے ہوئے تھے، اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے، ہم وہاں قدم اٹھاتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو ہم چھپ جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ اس مشکل وقت میں ایک معصوم بہن کے ساتھ دے رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پر رحمت بھیج رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے بھائی، یہ جو تعداد میں بہت کم ہے، ان کی غیرت اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی یہ غیرت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایک مظلومہ کو اٹھانا، ایک حافظہ کو اٹھانا اور انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے۔ ہم نے ہر تک کوشش کی، ہم نے آواز اٹھایا، اس مظلومے کی عزت کو بحال کرنے کے لیے ہم ہر تک تیار ہیں، لیکن ہم وقت کے حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہماری عزت اور غیرت کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری غیرت یہ درخت نہیں، یہ پھول نہیں، یہ سڑک نہیں، یہ پودے نہیں، ہماری غیرت عافیہ صدیقی ہے، انگریز کے جیل میں پڑی وہ مظلومہ ہے، وہ معصوم بہن ہے جو ہر مسلمان کے چہرے پر داغ ہے، جو ہر مسلمان کے غیرت پر داغ ہے، جو ہر مسلمان کے ہمارے قومی پرچم پر داغ ہے، ہمارے وردی پر داغ ہے۔ آپ عافیہ کے لیے آواز اٹھاؤ، خدا را اپنے ذاتی مفاد سے ذرا باہر نکلو، اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ دو، اپنے مسلمانوں اور اپنے اس مظلومہ بہن کے دفاع کے لیے آواز اٹھاؤ۔ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ آپ ہمارے حکمران وقت ہے، اگر آپ عافیہ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ عافیہ کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو خدا کی قسم کل 4/6 زمین میں آپ سے پوچھا جائے گا اور تمہارا وہ حشر ہوگا۔ آپ نے پرویز مشرف کی حالت دیکھا، 5 سال تک وہ تڑپتا رہا، وہ بیماری جو دنیا میں کسی کو بھی نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی نہیں لگائی تھی، اس بیماری کا سامنا کر کے تڑپ کے مر گیا۔ خدا را اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، تمہارا آخری انجام بھی وہی ہوگا۔ اب ذرا ہوش کے ناخن پہن لو، ذرا ہوش میں آ جاؤ، اپنے دنیاوی مفاد سے باہر نکلو۔ مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ کفاروں کے جیل میں پڑے ہیں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ہمارے حکمران کرسی کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر حد تک جاتے ہیں، لیکن جب بات اسلام اور مسلمانوں کی آ جاتی ہے تو کوئی ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ سرخرو رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ کوشش، آپ کا یہ آواز رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ہم عافیہ کے لیے، ہر مظلوم بہن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، ہم مرتے دم تک آواز اٹھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔